چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم نے علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے بارے میں پڑھ لیا۔ اب آگے چلتے اور لاہوت سے نیچے مقام جبروت ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے، ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، یاہوت اور ہاہوت ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ اور لاہوت سے نیچے مقام جبروت ہے۔ اب یہ مقام جبروت کیا ہے؟ یہ رائٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں میں بتا دوں آپ کو۔ جبروت کثر خلائق کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ کہہ رہے ہیں کہ کثیر تعداد جو ہے، اکثر جو خلق ہے، خلق کی کثیر تعداد کی سمجھ میں جبروت کا مطلب نہ آ سکتا۔ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ خلق کی مناسبت کے لیے مقام احدیت میں کمی کر کے وسط اور وحدت سے کمی کر کے مقام واحدیت یعنی ذات تنزل ماں کے صفات میں آنا مراد۔ یہ کہہ رہا ہے ویسے تو جبروت کو ڈیفائن نہیں کر سکے، مگر کہہ رہا ہے شاید مانے اس سے مراد خلق کی مناسبت کے لیے مقام احدیت میں کمی کر کے، یعنی احدیت جو ہے یعنی اللہ کا جو مقام احدیت، اس میں کمی کر کے وسط یعنی مڈل کر کے اور وحدت میں بھی کمی کر کے مقام واحدیت یعنی ذات و ما کے صفات میں آنا مراد۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا، یہ تینوں چیزیں، چاروں پانچوں چیزیں آپ ہی کے اندر ہیں۔ عالم جبروت انہوں نے نہیں لکھا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ عالم جبروت جو ہے وہ ایک پل ہے، ایک برج ہے جو خلق کو غیر خلق سے ملاتا ہے۔ جیسے عالم ناسوت یہ عالم ہے اور عالم ملکوت وہ فرشتوں کا عالم ہے۔ یہ کریشن ہے دونوں، یعنی آسمانی دنیا بھی اور زمینی دنیا بھی۔ مگر زمینی دنیا اور آسمانی دنیا کو ہٹا کے جو غیر خلق نان کریشن سے جو ملاتا ہے اس کو جبروت کہتے ہیں، وہ بھی آپ ہی کے اندر موجود۔ یعنی جبروت کثیر خلائق، یہ مقام قلبی عالم کا ہے، یعنی یہ عالم آپ کے قلب میں ہوتا ہے جو عرش سے تحت الثری تک متصرف ہوتا ہے، یعنی اس کو کمانڈ اور کنٹرول حاصل ہوتا ہے عرش سے لے کے تحت الثری تک۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو مالک بنائے جاتے ہیں عرش سے تحت الثری تک کے، تو اس وقت آپ عالم جبروت میں ہوتے ہیں جو آپ کی قلبی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ مقام قطب عالم کا ہے، یعنی قطب الاقطاب کا ہوتا ہے مقام عالم جبروت، یعنی اس کا قلب جو ہوتا ہے وہ عالم جبروت بن جاتا ہے۔ عالم جبروت بننے کے بعد قطب عالم یا قطب مدار یا قطب الاقطاب کا جو یہ عالم جبروت ہے، یہ اس کا مقام ہے جس کو کہ عرش سے لے کے تحت الثری تک کی بادشاہت دی جاتی۔ جبروت کثری بھی اور شش جہت میں سماتا ہے۔ یہ جو عالم جبروت ہے یہ کثری بھی اور شش جہت میں سماتا ہے، یعنی جو عالم جبروت پہ پہنچ جاتا ہے وہ شش جہت ہو جاتا ہے، یعنی وہ بیک وقت آپ کو سامنے دیکھ سکتا ہے، پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے، دائیں بھی دیکھ سکتا ہے، بائیں بھی دیکھ سکتا ہے، اوپر بھی دیکھ سکتا ہے، نیچے بھی دیکھ سکتا ہے، یعنی عرش سے تحت الثری تک دیکھ سکتا ہے، بائیں سے بائیں، دائیں، آگے اور اپنے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے۔ قطب الاقطاب یا قطب عالم کو فیض عرش مجید سے ملتا ہے۔ جو قطب الاقطاب ہے اس کو فیض جو ملتا ہے وہ عرش سے ملتا ہے، اور طاقت، ازل و نسب
یعنی مقرر کرنا اور معزول کرنا رکھتا ہے، اور اتنی طاقت رکھتا ہے قطب آفتاب کہ وہ معزول بھی کر سکتا ہے، کسی کو سسپینڈ یا ڈسمس بھی کر سکتا ہے کسی بھی ولی، اور کسی کو ولایت دے بھی سکتا ہے۔ چلیے، اس مقام کو جبر و قصر اس لیے کہتے ہیں، اولیاء کرام کی کرامت اور انبیاء علیہ السلام کے معجزے اسی عالم سے ہوتے ہیں۔ جب آپ کا قلب عالم جبروت بن جاتا ہے تو پھر آپ کشف و کرامات دکھا سکتے ہو، کوئی بھی کرامت۔ اور ولایت کا سب سے بڑا جو نشانی ہے ولایت کی، وہ یہ ہے مردوں کو زندہ کرنا۔ اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اولین سے لے کر آخرین تک چشتیوں نے مردوں کو زندہ کیا۔ انبیاء اور اولیاء کے جو قلب ہوتے ہیں یہ عالم جبروت ہو چکے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ کرامت میریکلز دکھاتے ہیں۔ جب جبر و کسر کے مقام سے ترقی کرتے ہیں، جب انبیاء یا اولیاء جبر و کسر کے مقام سے ترقی کرتے ہیں تو مقام فردانیت میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب بندے نے جبر یعنی عالم جبروت سے ترقی کی تو سیدھا لاہوت پہ تو جائے گا۔ جب لاہوت پہ گیا یعنی فردانیت لاہوت، اس لیے میں کہہ رہا ہوں فردانیت لاہوت ہے، اور اس کے اوپر کا مقام ہاہوت ہے، اور اس کے اوپر کا مقام یاہوت ہے۔ جب جبر و کسر کے مقام سے ترقی کرتے ہیں مقام فردانیت میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی مقام لاہوت میں آگئی بات مقام لاہوت میں پہنچ جاتے ہیں۔ مقام فردانیت مقام لاہوت ہی ہے، اور عالم فردانیت میں مقام لاہوت کو ہی عالم فردانیت بھی کہتے ہیں، یعنی فردان کا عالم، جہاں پہ تمام فردان رہتے ہیں۔ عالم جبروت یعنی جبر و کسر کفر ہے۔ کفر اس لیے کہا کہ مقام فردیت میں تجلی ذات سے واسطہ ہوتا ہے، اور ذات لا تعین میں فنائیت حاصل ہوتی ہے۔ کفر یہ کہہ رہا ہے اس لیے ہے کہ مقام فردیت میں تجلی ذات سے واسطہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات کی تجلی سے واسطہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات کی تجلی۔ ابھی اللہ نہیں آیا سامنے، اس کی ذات کی تجلی ہے، نور ہے۔ ایمان تو عین تب ہوگا جب اس کا دیدار ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز کفر ہے۔ کفر اس لیے ہے کہ مقام فردیت میں تجلی ذات سے واسطہ ہوتا ہے، اور ذات لا تعین جس کا ہم احاطہ نہ کر سکیں، تعین نہ کر سکیں، جس کو ہم گھیرے میں نہ لے سکیں، اور ذات لا تعین میں فنائیت حاصل ہوتی ہے۔ عالم جبروت اور اس سے نیچے کے مقامات، عالم جبروت اور اس سے نیچے کے مقامات یعنی عالم ملکوت و عالم ناسوت ہیں، ان کا واسطہ تعینات سے ہوتا ہے، یہ سب طے ہوتے ہیں، یعنی ہم انہیں گھیرے میں لے سکتے ہیں، عالم ناسوت کو بھی اور عالم ملکوت کو بھی، یہ تعین ہوتا ہے۔ حقیقت متعلقہ اور ذات لا تعین سے تعین کی طرف آنا کفر حقیقی کہلاتا ہے۔ اب جس کفر کا اوپر ذکر کہا گیا ہے وہ ہے کفر حقیقی۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کفر جو ہے کفر حقیقی ہے۔ تو حقیقت متعلقہ اور ذات لا تعین سے تعین کی طرف آنا کفر حقیقی کہلاتا ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ گھیرے میں نہیں آ سکتا، جو چیز احاطے میں آ جائے وہ کفر ہے نا۔ تو آپ نے تعین کر لیا کسی چیز کا کہ یہ ہے، جبکہ خدا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دو ہی منع ہے، یہ کفر حقیقی کہلاتا ہے، یعنی وحدت سے نکل کر کثرت کا قائل ہونا، یعنی وحدت، یہاں پر وحدت حقیقت محمدیہ کو کہتے ہیں ویسے تو، لیکن یہ جو وحدت کی بات کر رہا ہے وہ ہے حقیقت الہی۔ تو حقیقت الہی سے ہٹ کر
کسی بھی چیز کی طرف جانا کفر حقیقی، لیکن اس کا مقام گرتا نہیں ہے کفر حقیقی، وہ حقیقت کفر حقیقت بڑا مقام، مگر وحدت سے نکل کے کثرت میں آنا یعنی دوئی کا قائل ہونا یا دوئی کا اقرار بھی کفر ہے۔